ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے سونے کے ذخائر کی، ان کی ملکیت کس کی ہے اور اس پہ پروفٹس جو آئیں گے وہ کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہوں گے، مسائل کیا ہیں اس پروجیکٹ کے. اور پروگرام کے اس سیگمنٹ میں ہمیں ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان صلاح الدین مینگل صاحب فون لائن پہ جوائن کر رہے ہیں. مینگل صاحب، اس میں بلوچستان گورنمنٹ کا ریکوڈک پروجیکٹ پہ جو مسئلے مسائل ہیں، کیا ورژن ہے، کیا ویو پوائنٹ ہے؟ اس سلسلے میں گورنمنٹ آف بلوچستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ جہاں پہ جو سندک کے علاقے میں اور ساتھ ہی پھر ہمارا جو شاغی کا ہل ایریاز ہیں اس میں سونے کے بہت سے ذخائر موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ یہ ریکوڈک کا جو منصوبہ ہے اس کو سب سے پہلے 1993 میں BHP نے آ کر وہاں پہ پراسپیکٹنگ لائسنس کے لیے درخواست دی، اور وہاں پہ جب ان کو پراسپیکٹنگ لائسنس کے لیے اجازت دی گئی کہ آپ ایکسپلور کرنا چاہیں اور یہاں پہ ریسرچ کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنا ایریا آپ کو چاہیے، تو اس نے اٹھا کے اپنے تمام شیئرز مینکور اور تیتھیان کمپنی کو فروخت کر دیے، اور تیتھیان کمپنی نے ان کو یورپین اسٹاک مارکیٹ میں ان کو فلوٹ کیا اور ان شیئرز کو خرید کر کوئی $60 ملین کمائے. اور اس ایگریمنٹ کے تحت مینکور کو اور تیتھیان کو 25% پرافٹ میں سے حصہ گورنمنٹ آف بلوچستان کو دینا تھا. اتنی بڑی رقم کمانے کے باوجود یہ لوگ اب تک جو ہے کوئی بھی رقم بلوچستان کو ادا نہیں کر چکے. دوسری بڑی بات یہ ہے کہ ان کو ایکسپلوریشن لائسنس ہر 3 سال کے لیے ان کا رینیو ہوتا ہے، اور ان کا ڈیٹ ختم ہو رہا ہے فیبرری 2011 میں. اب فروری 2011 کے بعد اب گورنمنٹ آف بلوچستان مزید اس سلسلے میں ہائر اتھارٹی سے گفت و شنید کر کے یا تو ان کے ایکسپلوریشن لائسنس کو ایکسٹینڈ کرے گا یا ہمیشہ کے لیے ریووک کر کے ختم کر دے گا. اور اس سلسلے میں بلوچستان کے عوام اور بلوچستان کے گورنمنٹ کو کافی تحفظات ہیں کہ جتنا بھی انہوں نے کام کیا ہے تو وہاں پہ جو سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ لانا تھا انہوں نے اس سلسلے میں گزشتہ 1993 سے 2010 تک کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے گزشتہ 17 سال میں. صلاح الدین مینگل صاحب، جو ایکنک کا ڈیسیژن آیا ہے اس کے مطابق اب پروسیسنگ، سمیلٹنگ، ریفائننگ اور فنش پروڈکٹ جو ہے وہ انڈیجنسلی ہوگی. تو اس سے ہمارے پاس ترجمان بیٹھی ہیں TCC کی، تیتھین کاپر کمپنی کی. وہ کہیں گے جو اپ اسٹریم کام ہے اس پہ سارا سمیلٹنگ کا وہ ان کے پاس ہے، سمیلٹنگ اور ریفائننگ کا، اور مائننگ اینڈ پروسیسنگ، میں صحیح کہہ رہا ہوں، مائننگ اور پروسیسنگ، اپ اسٹریم جو ہے مائننگ اینڈ پروسیسنگ کی فیزیبلٹی ہم نے بنائی ہے. یہ فیزیبلٹی انہوں نے بنائی. تو اس میں مسئلہ اب کہاں پہ آ رہا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک صوبائی حکومت کا تعلق ہے ہمارے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وسائل نہیں، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں دونوں مشرق کی طرف اور مغرب کی طرف دونوں کے ساتھ یہ وسائل بھی موجود ہیں، اور انہوں نے ریفائنری بھی لگائی ہے، لیبارٹری بھی لگائی ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ ہم نے ایران جیسے اپنے دوست ملک کے ریفائنری سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ یہاں سے ان کو چائنا بھیج رہے ہیں سندک کے پروجیکٹ کو، اور راستے میں جو ٹرکس غائب ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان حکومت کو فائنینشیل کرنچ کی وجہ سے فیڈرل گورنمنٹ کو اپروچ کرنا پڑا. اب ایکنک نے 9 ارب روپے جو منظور کیے ہیں چند دن پہلے، ڈاکٹر سمر مبارک مند صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ لیبارٹری اور ریفائنری وغیرہ میں خود لگاؤں گا اور اس کا سپرویژن بھی میں خود کروں گا. اگر اس قسم کے لوگ آگے آئیں اور پاکستان میں ہی ہمارے نظروں کے سامنے یہ ریفائنری ہو اور یہاں پہ لیبارٹریز کے سامنے ہمیں پروسیس ہو، ہمیں پتہ چلے کہ جناب کہ ہمارا شیئر کتنا ہے، فیڈرل گورنمنٹ کے ٹیکسز، انکم ٹیکس اینڈ ادر ٹیکسز کتنے ہیں، ان کو صحیح معنوں میں ملیں گے، اس سے کہ یہ لوگ بیرونی ملک کی کمپنیاں آئیں اور ان تمام چیزوں کو باہر لے جا کر وہاں پہ صاف کریں اور ریفائن کریں، اور تاکہ نہ ہمیں ہمارا شیئر کا پتہ چلتا ہے نہ ہم اپنے حق لے سکتے ہیں. صلاح الدین مینگل صاحب پروگرام رپورٹر میں شرکت. سمیہ، آپ نے سنا وہ کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنلی آپ نے پروفٹس کمائے اس میں سے بھی 25% آپ نے نہیں دیا حکومت کو. اچھا، اس میں صرف ایک بات کلیریفائی کرنا چاہوں گی کہ یہ جو بھی چینج اوور ہوا، BHP نے جو اپنے انٹرسٹ اسائن کیے TCC کو اور فردر پھر TCC کو ٹیک اوور کیا، جو پریزنٹ کو اونرز ہیں، یہ سب کچھ بلوچستان منرل رولز کے تحت اینڈ ود دا پرمیشن آف گورنمنٹ آف بلوچستان ہوا. اور اس میں جہاں تک 60 ملین کا تعلق ہے وہ کلا بیک رائٹس تھے BHP کے، جو کہ انہوں نے رکھے ہوئے تھے کہ اگر وہ دوبارہ اس پروجیکٹ میں شرکت کرنا چاہیں گے تو وہ ایٹ سم پوائنٹ کر سکیں. وہ ہم لوگوں نے ان سے خرید لیے تھے، اور اس کے تقریباً 18-19 ملین ڈالر کچھ ٹیکسز بنے تھے جو کہ ہم نے حکومت کو جمع کرائے تھے. اور جب یہ اوریجنلی BHP نے جب چینج اوور کرنا چاہا تھا تو انہوں نے جو اگریمنٹ ہوا تھا 93 کے تحت، اس کے تحت فرسٹ رائٹ آف ریفیوزل گورنمنٹ آف بلوچستان کا تھا. ان کو آفر کیے تھے 75%،
جب انہوں نے ریفیوز کیا تو تب انہوں نے آگے اس پہ کیا, اور وہ سب لائک آئی سیڈ کہ ایز پر رولز اینڈ ریگولیشنز ہوئے ہیں. اور یہ ایک مائننگ انڈسٹری میں یہ اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے. بہت سی مائنر اور میجر کمپنیز ہینڈز چینج اوور کرتی ہیں. ایک پروجیکٹ میں ٹپکلی 1 to 2 اسمال ایکسپلوریشن مائننگ کمپنیز آتی ہیں, یا 1 یا 2 بڑی مائننگ ڈیولپ کرنے والی کمپنیز آتی ہیں. اچھا سردار عاطف صاحب, بلوچستان کے لوگوں کو اور آپ کے سنجانی قبائل کے جو لوگ ہیں ان کو کچھ ملنے کی امید ہے اس پروجیکٹ سے؟ نہیں, دیکھیں میں بھی اسی لیے تو میں آیا ہوں. آخری ہماری دروازہ سپریم کورٹ ہے حقیقت میں دیکھا جائے تو. میں نے اپنی اپلیکیشن جو ہے سبمٹ کی ہے, کل انشاءاللہ ایڈمٹ ہو جائے گی, کل یا پرسوں تک. تو ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں اسی. سردار صاحب, اگر سپریم کورٹ فرض کریں اگر سپریم کورٹ بھی آپ کے حق میں فیصلہ نہیں کرتا, بلوچستان حکومت بھی کچھ نہیں کرتی, تو آپ کیا کریں گے؟ اگر آئین ہے پاکستان میں, اگر آئین ہے تو ہو جائے گا انشاءاللہ, اتنا امید ہے. اگر نہ ہوا تو نہیں ہوا تو پھر شاید یہ کمپنی بھی نہ چلے. حقیقت صحیح بتا رہا ہوں. وہ بلوچستان کی ویسے ہی حالات نازک ہیں, ویسے ہی حالات نازک ہیں, اور جو ہے لوگ غربت کی طرف جا رہے ہیں. ابھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ بھلے چلے کوئی بھی چلے, لیکن پھر بھی ہم اپنا حق کو جو ہے اس کے فوائد لوگوں تک پہنچنے چاہیے. سمیہ علی شاہ صاحبہ, سردار عاطف علی صاحب, آپ دونوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, بلوچستان میں معدنی ذخائر بہت زیادہ ہیں, اور اس میں جو مرضی ایکسپلوریشن کرے اس کا فائدہ الٹیمیٹلی پاکستان کے عوام کو ہونا چاہیے, بلوچستان کے عوام کو ہونا چاہیے. آج کے پروگرام کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.